قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انی اسألک علما نافعا وقلبا منورا وتوفیقا خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے وظائف لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اس لیے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں ہر بری چیز سے بچ جاؤں اور محفوظ و مامون رہوں اور مجھے کوئی چیز تکلیف نہ پہنچائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے ایک پوری کتاب عطا فرمائی ہے، اور کتاب کے اندر شروع ہی میں یہ اعلان فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، مطلب یہ کہ یہ وہ کتاب جو لوح محفوظ پر ہے، یہ وہی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں، اور جو بھی اپنا حل اپنا مسئلہ تلاش کرنا چاہے تو وہ اس کتاب سے تلاش کر لے۔ اس میں قرآن پاک کے اندر جتنی بھی آیات ہیں 6666 آیت ہیں، ان 6666 آیت کے اندر ایک ایسی آیت بھی ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور اسی کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی، کچھ نصیحتیں ہوں گی، کچھ عمل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت پڑھے گا، پڑھنے والا خود اور اس پڑوسی اور آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب شیطان کے شر سے اور چور کے چوری سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے، اور یہ ایک آیت ہے، تو جو اس کو پڑھے گا تو وہ چور سے بھی محفوظ رہے گا، شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، شیطان کی مکر و فریب سے بھی محفوظ رہے گا، اور جو رات کو پڑھے گا وہ صبح تک محفوظ رہے گا، اور جو صبح میں پڑھے گا وہ شام تک محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے، وہ آیت قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا، وہ آیت الکرسی ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو بڑے فائدے عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، مرنے کے بعد اسے جنت ضرور ملے گی، اور نمبر 2، جن اور شیطانوں کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا، اور نمبر 3، اگر محتاج ہے تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ جو شخص صبح میں پڑھے گا وہ شام تک امن و امان سے رہے گا، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی 3 آیتیں اور ایک آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیت پڑھے، تلاوت کرے، تو شیطان 3 دن تک اس کے قریب نہیں آئے گا۔ سورہ بقرہ کے آخر کے اندر 2 آیتیں وہ آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں، تو جو ان کی تلاوت کرے گا تو 1 دن کرے گا تو 3 دن شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ و مامون رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیت عرش کے خزانوں میں سے مجھے عطا کی گئی ہیں اور میری امت کو دی گئی ہیں، لہذا ان کو سیکھو اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ، اس کو نماز کے اندر بھی پڑھو اور نماز کے بعد بھی پڑھو۔ تو ناظرین کرام، قرآن مقدس کی مخصوص آیات کو تلاوت کرنا چاہیے، اس لیے
کہ جس گھر میں جنات ہوں یا شیطانوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرے، اور جس گھر کے اندر برکت نازل نہیں ہوتی وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں قبر کے اندر بھی آرام سے رہوں تو وہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرے، اور جو چاہتا ہے کہ میں باہر نکلتا ہوں تو مجھے لوگ نظر لگا دیتے ہیں یا مجھے نظر لگ جاتی ہے، نظر لگنا اور جادو کا کرنا یہ بھی حقیقی بات ہے، اور چاہتا ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں، مجھے نظر نہ لگے یا نظر لگی ہوئی ہو یا کسی کو جادو کیا ہوا ہو، تو وہ قرآن مقدس کے آخر میں 2 صورت ہیں، ایک سورہ فلق ہے اور ایک سورہ ناس ہے، ان کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ 3 قسم کے جمع ہوں گے۔ ایک قسم کے وہ کہ ایک جماعت پیدل، دوسری سوار ہوگی، اور تیسری وہ جماعت ہوگی جو اپنے چہروں کے بل چلے گی۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ چہروں کے بل کس طریقے سے چلیں گے؟ تو جواب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جو ذات پاک اس قوم کو ان کے قدموں پر چلانا جانتی ہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان کو چہروں کے بل بھی چلائے۔ پھر فرمایا کہ چہروں کے بل اس طرح چلیں گے کہ زمین کے ابھرے ہوئے حصے اور کانٹوں تک سے اپنے چہروں کے ذریعے بچاؤ کریں گے۔ یہ حال کافر کا ہوگا چونکہ ان نالائقوں نے دنیا میں اپنے چہروں کو حضور خداوندی میں رکھنے سے اعراض کیا، تکبر کیا، غرور کیا، اور بعض سے سجدہ میں سر رکھنے سے انکار کیا، اس لیے قیامت کے روز ان کے چہروں سے ان کے پاؤں کا کام دلایا جائے گا تاکہ خوب ذلیل ہوں اور چہروں کے خالق مالک کو سجدہ کرنے سے جو انکار کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھ لیں۔ دنیا ہی میں دیکھ لیا جائے کہ بعض چیزیں 4 پیروں اور بعض 2 پیروں پر چلتی ہیں، بعض صرف اپنے پیٹ سے چلتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے ایک ہاتھ ہے وہ اسی ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھوں کا کام کر لیتے ہیں۔ جو لوگ نابینا ہوتے ہیں ان کی قوت سامع جس دارک سے اکثر تیز ہوتی ہے، جن سے بڑی حد تک بینائی نہ ہو، نیکی تلافی ہو جاتی ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کافروں کو چہرے کے بل چلائیں گے، یہ عقلاً ذرا بھی بعید نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جیسے چاہے حساب لے گا، لیکن انسان کو اتنا ہونا چاہیے کہ جس رب کا رزق کھائے اس کا شکر ضرور کرے۔ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ہم نماز کو بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پیٹ میں درد ہوا تو چھوڑ دیا، سر میں تھوڑا سا درد ہوا تو چھوڑ دیا، تھوڑا سا بخار ہوا تو چھوڑ دیا۔ لیکن یہاں فقہاء کرام نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہے اور وہ کعبے کی طرف منہ نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ جس طرف اس کا منہ ہو، جس طرف اس کا چہرہ ہو، اسی طرف نماز پڑھ تو اس کی نماز ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہم چہرہ ادھر ادھر پھیر سکتے ہیں، آگے پیچھے ہل سکتے ہیں، تو پھر ہمیں نماز چھوڑنے کے اوپر کتنی پکڑ ہوگی کہ اگر ایک بیمار کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ کعبے کی طرف چہرہ نہیں کر سکتا، کعبے کی طرف چہرہ کرنا شرط ہے، اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو جس طرف اس کا چہرہ ہو اسی طرف وہ نماز پڑھ لے، اشارے سے پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ہم حرکت بھی کرتے ہیں، ہم دنیا کا کام بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو ہم
شاید ہمیں نماز معاف ہوگی. نماز ہرگز معاف نہیں ہوگی. پیغمبروں کی یہ سنت ہے، پیغمبروں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے. یہ اس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھ ہوگی. نماز نور ہے، نماز انسان کے رزق کا، برکت کا ذریعہ ہے. نماز سے انسان کے دل کے اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، ایمان اس کا جگمگا اٹھتا ہے، ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے، اور دنیا میں اس کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے، ناگہاں جو آفات و بلیات ہیں اس سے محفوظ و مامون کرتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو 5 گانا نماز ادا کرنے کا شوق اور ذوق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.